السلام علیکم ناظرین، روبی چینل انتظامیہ اور روبی نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے ناظرین کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملک و ریاست میں عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ دونوں شہروں کی عیدگاہوں اور مساجد میں مسلمانوں کے کثیر اجتماعات۔ شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، عوام کو پیش آئی مشکلات، محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارش کی پیش قیاسی۔ پی ایچ ڈی انٹرنس ٹیسٹ کو برخاست کرنے کا عثمانیہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جے سی کا مطالبہ۔ بارات میں ہتھیاروں کے ساتھ رقص کرنے پر بھوانی نگر پولیس نے آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ کیا درج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک و ریاست میں عید الاضحیٰ خوشی و خضوع کے ساتھ منائی گئی، جہاں ائمہ اور علماء نے مسلمانوں کو جذبہ ایثار و قربانی اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ شہر کی مختلف عیدگاہوں میں کثیر اجتماعات دیکھے گئے اور نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے بندگان توحید نے فریضہ قربانی ادا کیا۔ اس دوران پولیس کی طرف سے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له۔ ملک و ریاست میں عید الاضحیٰ نہایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی اور نماز عید کے بعد مسلمانوں نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ انجام دیا۔ دونوں شہروں کی عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ عیدگاہ میرعالم پر نماز عید 9:30 بجے ادا کی گئی، جبکہ نماز عید سے قبل علماء اکرام نے عید الاضحیٰ کے فضائل بیان کیے۔ ہر امتحان میں آپ کے کامیابی حاصل کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ امتحان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ سخت تھا، وہ سخت امتحان کون سا تھا؟ وہ سخت امتحان تھا کہ ابراہیم اب ہمارے خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرو، بیٹے کو گلا کاٹ دو، بیٹے کو ہمارے لیے اپنے گلا کاٹ کر ہمارے سامنے پیش کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا، یہ تو میں نے اپنی اولاد کیا، میری اگر 100 اولادیں ہوتے تو میں آپ کو قربان کروں۔ آپ تمام کو اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو میری جانب سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں پر حیدرآباد کی تاریخی عیدگاہ میرعالم میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے نماز عید الاضحیٰ خشوع و خضوع کے ساتھ مسلمانوں نے ادا کی ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے اختتام ہوا ہے نماز کا۔ ابھی لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو صبح سے ہی یہاں پر بارش کی وجہ سے کچھ خلل پیدا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کا جو جوش و خروش تھا اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی ہے۔ الحمدللہ کافی ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے یہاں پر نماز عید ادا کی خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنے گھروں کو رخصت ہوئے ہیں، اور یقیناً اس کے بعد وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، خاص ذبح کی جو سنت ہے جانور کو ذبح کرنے کی، وہ یقیناً ادا کر رہے ہوں گے۔ میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور خصوصاً ہمارے شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جانور کو ذبح کریں، اور غریبوں کا اور مساکین کا خاص خیال رکھیں، چونکہ اس میں غریبوں اور مساکین کو خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، گوشت کے ذریعے، چرم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اور خاص طور پر جو مدارس ہے، دینی مدارس ہے، چرم کی قربانی کے ذریعے ان کی امداد کی جاتی تھی ہر سال، لیکن چند سال سے چرم کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے امداد میں کمی ہو گئی ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام دینی مدارس جو ملت اسلامیہ کا اثاثہ ہیں، ان کو اپنی چرم کے ذریعے ہی نہیں، کیونکہ اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، مال کے ذریعے کم از کم ایک 500 روپے ہر مدرسے کو دے،
تاکہ مدرسے جو اسلام کے ملت کے اثاثے ہیں وہ بھی چلتے رہیں اور وہاں سے علماء فضلاء حفاظ نکلتے ہیں. میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اس طرف توجہ دیں اور اپنی قربانی کو ادا کریں اللہ اس کے رسول کی خاطر, اور دین کا جو اہم مسئلہ ہے نماز کی پابندی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام فرمان پر, اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں. مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کی قربانیوں کو اور آپ کی عید کو قبول فرمائے. عید کے لیے فیسٹیول کی تیاری بہت اچھے طریقے سے مکمل ہوئی. سٹی پولیس کے طرف سے سبھی کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبھی مسجد میں, عیدگاہ میں پریئرز چل رہے ہیں, بہت جگہ کمپلیٹ ہوئے. حیدرآباد سٹی پولیس کے سبھی سینئر آفیسرز یہاں بہادر پورہ لمٹ میں میر عالم عیدگاہ میں ابھی فنکشن اٹینڈ کیے اور یہاں قریب 15 سے 18 ہزار آج ڈیووٹیز لوگ آئے. ابھی اس کورونا کے ٹائم میں میں شکر گزار ہوں لوگوں کا جنہوں نے ماسک یوز کیا. سبھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں, اور GHMC ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, RNB سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مل کر اس بندوبست کو بہت اچھے طریقے سے مکمل کیا. تھینک یو. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك الله. درگاہ اجالے شاہ عیدگاہ میں بھی نماز عید کے لیے مسلمانوں کا اجتماع دیکھا گیا, جہاں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی. وقفے سے جاری ہلکی اور تیز بارش کے باعث مصلیان کو کچھ حد تک تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, تاہم بارش کے باوجود مسلمانوں نے نماز عید عیدگاہوں میں بھی ادا کی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف سے مقبول کہا یہ کوئی سب سے بڑا ہے, ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہوگا. جب سورج بھی مغرب کے اندر غروب ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میں انی بریء مما تشركون انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. اس کے علاوہ عیدگاہ مادانہ پیٹ میں بھی نماز عید کے لیے مسلمانوں کا اجتماع دیکھا گیا, جہاں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی. رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے علاوہ مجلسی کارکنان نے بھی اس موقع پر عیدگاہ مادانہ پیٹ میں نماز عید ادا کی. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. آج عید الاضحیٰ کے موقع پر مادانہ پیٹ عیدگاہ میں نماز عید ادا کی گئی. یعقوب کے تمام صدر امت مدینہ اور کارپوریٹر شفاعت صاحب نمائندہ کارپوریٹر, کافی کثیر تعداد میں یہاں کا اجتماع حسب روایت رہا. کلی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس پارلیمنٹ کی نمائندگی پر یہاں کے انتظامات عیدگاہ کے وقف بورڈ کے ذریعے اور بلدیہ کے ذریعے کیے گئے. بہترین انتظامات تھے, بارش کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی. بہرحال آج خوشیوں کا دن ہے, عید کا دن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمارے سال کا آخری مہینہ, اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے اور نئے سال کا پہلا مہینہ محرم ہے. ذی الحجہ میں ایثار و قربانی کا درس دیا گیا, محرم میں اللہ کی راہ میں شہادت کی تعلیم دی گئی. یہ دو عظیم پیامات ہیں اسلام کے. اس کو مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائے
موجودہ حالات میں اس کی بے حد ضرورت ہے۔ گمدان قطب شاہی کے علاوہ شہر کی دیگر عیدگاہوں میں بھی مسلمانوں کے اجتماع دیکھے گئے، جہاں مسلمانوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر حلقہ اسمبلی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حکیم شاہ عیدگاہ میں نماز عید ادا کی، جہاں نماز عید 8:45 بجے ادا کی گئی۔ اس موقع پر عیدگاہ حکیم شاہ میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں نماز عید ادا کی۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہمراہ مجلسی متعلقہ کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ بعد ازاں رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے عامة المسلمین بالخصوص شہریان حیدرآباد کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ میں آج تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں اور تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے میرے قائد جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب حبیب ملت اکبر الدین نبی صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے۔ پھر ایک مرتبہ تمام سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے آپ کو احتیاط کرتے ہوئے اپنے آپ کو شہر میں منگل کی رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے قربانی کے جانوروں کی فروخت بھی متاثر ہوئی، وہیں نماز عید کے لیے بھی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض مقامات پر عیدگاہوں میں بارش کی وجہ سے عید کی نماز بھی نہیں ہو پائی اور جگہ جگہ پانی جمع دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس بار جہاں بکروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، وہیں بکرے کاٹنے والے بھی گزشتہ سال کے مقابلے زائد قیمت کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ فجر کی نماز کے ساتھ ہی شہر کے مختلف محلہ جات میں بکرا کاٹنے والے گھومتے ہوئے دیکھے گئے، لیکن زیادہ تر غیر پیشہ ورانہ لوگ ہی نظر آئے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چونکہ اس بار بکروں کی فروخت میں کمی ہوئی ہے، اس لیے قصائیوں کے حصول کے لیے عوام کو زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑی۔ کہاں سے آپ لوگ؟ ہاں آتے ہیں یہاں پہ؟ ہر سال آتے ہیں۔ اچھا آتے ہیں کہ ساری بکریز کاٹتے، بڑا بڑا کچھ بھی نہیں۔ اچھا آدمی کو 1000-1500 روپیہ تو دے گئے بس، بولے تو کیا زیادہ تو نہیں کما سکتے۔ لوگ تین دن ہے۔ شہر میں بارش اور پھر قیمتوں میں منمانے اضافے کی وجہ سے اس بار بکروں کا کاروبار غیر معمولی طور پر متاثر ہوا۔ بکروں کی قیمت میں اضافے کے باعث عوام نے بڑے جانوروں کے حصے کو بھی اس بار ترجیح دی ہے۔ بعض تاجرین نے کہا ہے کہ نا تجربے کار اور غیر پیشہ ورانہ افراد کے اس کاروبار میں اترنے سے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ عوام خریداری کے لیے نہیں نکلے اور پھر رہی صحیح کسر بارش نے پوری کر دی، جس سے کاروبار اور بھی متاثر ہوا۔ مارکیٹ میں بکرا کیسے رکا ہوا ہے؟ ہر جگہ پورا بکرا رکا ہوا ہے بھائی، یہ پانی کی طرف سے، اور کیا بولتے ہیں سما اپنے پورے، یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے یہ کہ پانی پڑ گیا، اور ایک تو بہت بری مارکیٹ ہے، اتنی مہنگی خریدی ہے ہر کسی کے پاس کہ 250 دام سے بھی نہیں پوچھ رہا کسٹمر،
अपन 250 दाम से भी कम में पूछ रहा है, अभी 1000-2000 और कम से पूछ रहा है। देखे सो देखे, अभी ऊपर से पानी भी पड़ गया। अब पूरी बकरे हर किसी का रुका हुआ है बकरा। कितने साल से कारोबार करते हैं? हम 10 से 15 साल से कारोबार करते हैं भाई। कितना नुकसान होने का नहीं? सबको तो नुकसान की तो बात नहीं है, 250 दाम में भी बिक गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करते सब जने। अब नहीं बोले तो लोग फिर अब परेशान हो जाना पड़ता, फिर अब बकरीदारी बोले तो चमक जाना पड़ता पूरों को, करना नहीं करना, करना नहीं करना बोल के। ये पानी भी अच्छा पड़ गया और ऊपर से क्या है, महंगी खरीदी है हर किसी की। ये पेट्रोल और डीजल की वजह से क्या हो गया बोलते हम अपने को दूर दूर से जो लेके आ रहे हैं बकरे, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा बोल के लेके आ रहे, यहाँ पर आते कि महंगा हो जा रहा बकरा। क्यों बोला बोले तो अपने डीजल का खर्चा, दूर की ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो गई हमारे के ऊपर। ये कि शहर के आउटस्कर्ट्स में जलपल्ली वहाँ पे डंगरा बेच रहे हैं और वो वहाँ पर बोलते समय वो व्यापारियाँ हैं, वो लोग खुद वहाँ का वहाँ बेच दे रहे हैं, यहाँ तक नहीं ला रहे बकरे। यहाँ पर क्या है, 10,000 का बकरा है तो वहाँ पर 7,000, 6,000 रुपये, 6,500, जैसा दिल बोले वैसा बेच दे रहे। तो यहाँ वालों को नुकसान इस वजह से हुआ कि 250 दाम भी नहीं लिखा रहा, कस्टमर 250 दाम से भी नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। अब मोगलपुरा डिवीज़न में मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना की निगरानी में मुख्तलिफ़ मकामात से कचरे की नक्कासी अंजाम दी गई। ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ़ मकामात पर कचरे के अंबार पड़े हुए पाए गए। कुर्बानी के जानवरों का फुजला और दूसरा कचरा भी जमा हुआ था। बल्दी अमले को तलब करते हुए कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने कचरे की नक्कासी को यकीनी बनाया। शहर में चारशंबे को मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के अंबार भी देखे गए। बारिश की वजह से भी बाज़ मकामात पर सड़क पर कचरा फैला हुआ नजर आया। कुर्बानी के जानवरों के फुजले को भी कचरे में पड़ा हुआ देखा गया। डस्टबिन ना होने की वजह से सड़कों पर भी फुजले के थैले पड़े हुए देखे गए। मल्लेपल्ली डिवीज़न कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने ईद उल अज़हा के मौके पर डिवीज़न के इलाक़ों में अपनी रास्त निगरानी में साफ़ सफाई करवाई। कुर्बानी के फरीज़े के बाद सड़कों और कूड़ेदानों में मौजूद कचरे और फुजले को कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने मुताल्लिक़ा महकमे के अमले से साफ़ करवाया। मल्लेपल्ली डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने साफ़ सफाई के कामों का जायज़ा भी लिया। ईद उल अज़हा के मौके पर सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS ने आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। अपने ऑडियो पैगाम में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए अमन व अमान की बरकरारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने अपने पैगाम में कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए भी रहनुमाना खतूत पर अमल करने की अपील की। अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन हज़रात, हमारे बुज़ुर्गों और हमारे हम सफ़र। मैं इस अल्फाज हम सफ़र का इस्तेमाल आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप और हम पिछले लगभग 1.5 सालों से कोरोना के हालात में साथ साथ चले हैं। इस सफ़र के निशाने राह ने बहुत ज़ख्म दिए हैं। शायद ही कोई परिवार है जिसने मौत नहीं देखी है, नज़दीक से या दूर से। अल्लाह हम सबको अच्छी सेहत अदा करें। हमारी यही दुआ है
اور اسی دعا سے آج میں یہ گفتگو کی شروعات کر رہا ہوں. عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سبوں کو. اسلام کی جو عالمگیریت ہے، یونیورسل اپیل، اس کا بہت اہمیت ہے. آدم سے حضرت ابراہیم تک اور پھر اس کے آگے کا سلسلہ رہتی دنیا تک بہت کچھ دیتا رہے گا ہمیں. یہ پیغام آج بھی بہت اہمیت رکھتا ہے ہم سب کے لیے. زکوٰۃ اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے. غریبوں کو کھانا کھلانا. ہم نے ایک آرٹیکل پچھلے ہفتے پڑھا یونائٹڈ نیشنز کا، جس میں ذکر تھا کہ لگ بھگ 840 ملینز یعنی کہ 84 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے دنیا میں. شکلیں جدا ہیں، زبان جدا ہیں، مگر بنیادی طور پہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب کا ایک دوسرے کے طرف بہت بڑی ذمہ داری ہے. کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو غریبوں کو کھانا کھلائے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج جب ہم بقرعید کی بات کرتے ہیں تو یاد آتے ہیں حضرت ابراہیم، جنہیں یہودی، عیسائی، مسلم سبھی کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہیں. آج دکن ہند حیدرآباد میں اس گفتگو میں ہم لوگ حضرت ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کو بہت کچھ سیکھنا ہے ان سے. ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے مہربان باپ. ان کو آج میں ان کو جب میں یاد کرتا ہوں، ہم سب یاد کرتے ہیں، تو بہت کچھ سوچنے کو مجبور ہو جاتے ہیں. درد اور تڑپ کو سمجھیے. فیلنگ آف کمپیشن ڈیولپ کیجیے. بھوائی نگر پولیس نے ایک بارات کے دوران ہتھیاروں کے ساتھ رقص کا ویڈیو وائرل ہونے پر کیس درج کیا ہے. تفصیلات کے مطابق 16 جولائی کو شادی کی بارات کے دوران نوجوان ہتھیاروں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے پائے گئے اور اس کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے سب انسپکٹر اپندرا کی شکایت پر آرمز ایکٹ کے تحت تجمل حسین اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ تالاب کٹا نشیمن نگر کے پاس یہ رقص کیا گیا تھا. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. ریاست تلنگانہ کے محکمہ سول سپلائز کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے کہ راشن کی دکانیں کل بھی کھلی رہیں گی. بتایا گیا ہے کہ تعطیلات کی وجہ سے راشن کی دکانات کو کھلا رکھنے کی توسیع دی گئی ہے. مرکزی حکومت کی جانب سے پی ایچ ڈی میں داخلے کے لیے انٹرنس ٹیسٹ رکھا گیا ہے. ملک بھر میں مذکورہ پی ایچ ڈی انٹرنس ٹیسٹ انگریزی زبان میں تحریر کیا جائے گا. تاہم عثمانیہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جے سی نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے. عثمانیہ یونیورسٹی جے سی اسٹوڈنٹ نے اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے اس فیصلے کو واپس لینے پر زور دیا ہے. اسٹوڈنٹ جے سی کی جانب سے اس سلسلے میں احتجاجی پروگرام کو خطیت دینے کے لیے بھی غور کیا جا رہا ہے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر.
ملک و ریاست میں عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. دونوں شہروں کی عیدگاہوں اور مساجد میں مسلمانوں کے کثیر اجتماعات. شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. عوام کو پیش آئی مشکلات. محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارش کی پیش قیاسی. پی ایچ ڈی انٹرنس ٹیسٹ کو برخاست کرنے کا عثمانیہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ JC کا مطالبہ. بارات میں ہتھیاروں کے ساتھ رقص کرنے پر بھوانی نگر پولیس نے آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ کیا درج. ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.